بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سب لوگوں کو ربیع الاول جو ہے وہ مبارک ہو، اور اس مہینے کی افادیت میرے لفاظ یا میری گفتگو یا میرے کہے ہوئے کچھ الفاظوں سے وہ پوری نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا عطا، ایک ایسا تحفہ، ایک ایسی نعمت جس کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم، شاید ہم وہ لفظ یا وہ چیزیں یا وہ انرجی نہ پرووائڈ کر سکیں رب کی ذات کو۔ یہ خاص کر اور یہ خوش نصیبی ہے اس امت کی کہ ہمارے جو سرپرست آقا دو سرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی صدقے طفیل سے دنیا کا وجود، انہی کی نظر سے، انہی کی محبت سے، سب کچھ سرکار کے صدقے سے، بس اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی سمپل سا موضوع ہے، میرے بھی گھر میں چلتا ہے، آپ کے بھی گھر میں چلتا ہے، جس میں بعض دفعہ ہم بے ساختہ یا حالات کے تحت ایک بات منہ سے نکالتے ہیں، میری بھی بات سنو۔ آج کا موضوع، آج کی گفتگو، میری بھی بات سنو۔ اب میری بھی بات سنو کا مقام کس وقت آتا ہے انسان کے اندر، پہلے یہ سمجھ لیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے غلط چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہم انٹر ہوتے ہیں اور بے ساختہ یا قوت سے یا رزسٹ سے یا تنگ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی میری بھی تو بات سن لو آپ۔ اچھا، وہ میری بھی بات سنو کے اندر وہ چیزیں جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہیں اور جو افراد اس کام کو کر رہے ہیں، اس حرکت کو کر رہے ہیں یا ایکشن کو کر رہے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس وجہ سے اس موضوع کو کرنے کی بھی ضرورت سمجھی کہ بعض دفعہ جب ہم کسی کی بات کو رد کر دیتے ہیں تو بہت بڑا نقصان، خواہ وہ پیسے کی مد میں ہو، خواہ وہ صحت کی مد میں ہو، خواہ وہ کسی بھی مد میں ہو، وہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو زندگی کے اندر یہ جو لفظ ہے میری بھی بات سنو، اس کو پراپرلی طریقے سے سمجھنا شروع کریں اور انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو کہ یہ اگر کوئی آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے یا آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، خواہ وہ آپ کی ماں کے روپ میں ہے، باپ کے روپ میں ہے، بہن کے یا بھائی کے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریزن جو ہے وہ ضرور چھپی ہوئی ہے جو اس کو علم ہے، تو اس کی بات سننے سے وہ ریزن کم از کم کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ بچے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو وہ جناب والدین ان کو کہتے ہیں کہ بھی میری بھی بات سنو، آپ جوس نہ پیو، آپ آئس کریم نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، لیکن وہ بچے اپنی ضد پر یا اپنی وش پر وہ اٹل رہتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے جو بڑے بچے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، تو ہمارا بھی یہی حساب ہے کہ ہم اپنی بات کو، اپنی چیزوں کو، اپنی سوچوں کو وہ دوسروں کے اوپر جو ہے تھوپنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں افراد کے بھی میری بات سن لیں آپ، میری بھی بات سن لو، میری بھی بات سن لو، تو وہ سنائی نہیں اس وقت دیتا ہے۔ بعد میں جب نقصان ہمارے سامنے آتا ہے کسی نہ کسی رنگ یا کسی نہ کسی روپ میں، تو اس وقت ہمیں علم ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم اس کی بات ہی سن لیتے، اس کی بات کے اندر ہی یہ چیز چھپی ہوئی تھی۔ تو زندگی کے اندر یہ جو لفظ ہے میری بھی بات سنو، اس کو کبھی بھی آپ ڈینائی نہ کریں، اوائڈ نہ کریں، بلکہ پراپرلی کوئی بھی آپ کا ریلیشن ہے جس کے ساتھ، خواہ وہ چھوٹا ہے آپ سے، خواہ وہ بڑا ہے آپ سے، اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری بھی بات سنو، تو ایک دفعہ اس کی بات ضرور سن لیں۔ اس بات سننے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ایک آپ کا جو قبلہ ہے وہ درست ہو جائے، آپ کی ایک سوچ ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس سے آپ کی زندگی بالکل ہی تبدیل ہو جائے۔ یہ سب چیزیں ہمیں ساتھ لے کر چلنی پڑیں گی، پھر ہم کہیں جا کر انسانیت کی اصلاح یا انسانیت کی خدمت کا جو کنسیپٹ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہمارے لیے پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم کہیں گے نہیں جی بس ہماری بات صحیح ہے، دوسرے بات اس کی بات کیا سنیں، یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کچھ معاملات کہ ہم جو فریق ہے یا جب کسی کی مخالفت کے اوپر آتے ہیں یا جب کسی سے لڑنا ہم چاہتے ہیں یا جب اپنے اندر ایک تہیہ کر لیتے ہیں کہ بس اب اس کے ساتھ 1 2 3 کرنا ہے یا اس کو فائنل کرنا ہے، تو اس وقت بھی ہم اس کی بات نہیں سنتے۔ یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے، اس پہلو کو تھوڑا سا کھولنا پڑے گا، اس پہلو کو تھوڑا سا اجاگر کرنا پڑے گا، تاکہ ہم دوسرے کی بات کو جب سننا شروع کریں گے پھر ہمیں علم ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی کسی نہ کسی روپ میں، خواہ وہ بچہ ہے آپ کا، خواہ وہ بھائی ہے آپ کا، یا کوئی بھی آپ کے ساتھ اس کا ہے کنیکشن، وہ اگر آپ کو یہ بار بار باور کروا رہا ہے کہ میری بھی بات سن لو، میری بھی بات سن لو، تو وہ کچھ فائدے کی بات ہے
اس میں نقصان کا یا کوئی ایسی نیگیٹو چیز کا آنسر نہیں ہوتا، اس میں کہیں نہ کہیں کو فائدہ آپ کا ضرور ہوگا۔ تو لائف کے اندر آج کے بعد اپنا ایک ذہن، اپنی ایک سوچ، اس کو تھوڑا سا وسعت دے کر کوئی بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں مشاورت، اس میں باہمی رضامندی، اس میں لوگوں کی باتوں کا خیال، اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں یہ بات ضرور کریں کہ بھئی اب کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ بتا دے۔ کوئی کسی کا ارمان، کوئی کسی کی حسرت نہ رہے کہ میری بات نہیں سنی گئی، تو یہ اس پروجیکٹ کے اندر یہ نقصان ہوا، یا اس کام کے اندر یہ نقصان ہوا، یا اس رشتے کے اندر یہ نقصان ہوا۔ تو جب آپ پراپرلی پوری باتیں سن لیتے ہیں دوسرے کی، اپنے سامنے والی پارٹی کی، اپنے سامنے والے چاہنے والے کی، تو اس سے پھر آپ ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے لیے پازیٹیو رہے گی اور کیا چیز آپ کے لیے نیگیٹو رہے گی۔ اب اسی طریقے سے تھوڑی سی بات کو اور بھی وسیع کروں تاکہ یہ سمجھ آئے کہ میری بھی بات سنو کہ کیا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اسلام کے یا دین کے یا مذہب کے پھیلاؤ کا معاملہ ہوا شروع، تو اس وقت ایک اسٹریٹجی تھی، اس اسٹریٹجی میں جو میسیج آتا تھا ایز اٹ از وہ آگے کنوے کر دیا جاتا تھا، اور اس کے اندر جو ایگزامپلس جتنے ہم سے پہلے پیغمبر تھے ان سب کی جو دی گئی، ان سب کی ایگزامپلس کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس میں وہ لوگ خسارے میں رہے جن لوگوں نے ان پیغمبروں کی باتوں کو نہیں سنا۔ یہ ذرا بات کو سمجھیے گا، اور جو باتیں سنتے رہے، ان کی جو چیزیں ان کی مانتے گئے، وہ سب ایک صراط مستقیم کی طرف، پازیٹیو رستے کی طرف، اور ایک ایسے مقام تک گئے جہاں پر ہر مسلمان یا ہر ایک امن پسند شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ تو زندگی کے اندر ان ہسٹریوں کو، ان روایات کو بھی ہم نے سامنے لے کر چلنا ہے، اور جس نے ڈینائی کیا، جس نے اگنور کیا ان چیزوں کو اور بات نہیں سنی، وہ پھر خسارے میں یا پریشانی میں یا ٹینشن میں اپنی زندگی لائف ٹائم کے لیے جتنی بھی اس کی زندگی ہے ضرور گزارے گا۔ اسی طرح رب کی ذات بھی مسلسل قرآن مجید کے اندر بار بار اپنے بندوں کو یعنی اشارہ کہہ لیں، تنبیہن کہہ لیں کہ بتائی جا رہی ہے، یہ بات سن لو، یہ سمجھ لو، اور ہم نے ان کے لیے یہ بول دیا، اور تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو ہلاکتوں میں ڈالا گیا۔ وہ سب اس کی وجہیں، سب اس کے اسباب، سب اس کی ریالٹی جو ہے وہ بڑی کھول کر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، لیکن ہم وہ بات بھی سننے سے مبرہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے، میری بات جو ہے وہ سنی جائے، دوسرے کی بات نہ سنی جائے۔ اس کو فوکس کر کے اس کو چینج کریں، انٹرچینج کریں گے، اپنی جگہ سامنے والے کو لے آئیں، سامنے والے کی جگہ خود چلے جائیں، پھر آپ کو علم ہوگا کہ یہ جو بات چھوٹی سی ہے کہ میری بھی بات سنو، یہ آپ کو کتنے بڑے نقصان سے، کتنے بڑے اندیشوں سے، یہ کتنی بڑی بہت بڑے المیے سے یہ بچا سکتی ہے آپ کو۔ یہ اتنی پازیٹیو چیز ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ کار ہے، وہ سب سے پہلے جو ایگو آتی ہے انسان کے اندر کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی ایک زندگی ہے، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، میرا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، اس کے مطابق میں چلوں گا۔ یہی زوال ہے، یہی پریشانی۔ سن لیں کسی کی بات، ہو سکتا ہے کوئی پرانی نیکی آپ کی جو ہے اس کی شاید قبولیت ہو گئی ہو، تو وہ بندہ یا بچہ یا کوئی دوست مسیح کے روپ میں آپ کے سامنے آ کے آپ کو اس ٹارگٹ سے ہٹانا چاہ رہا ہو، پازیٹیو طریقے سے، نیگیٹو طریقے سے نہیں۔ اور اگر پھر بھی، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی چیز ہوتی ہے تھوڑی سی کہ ایک ضد یا اٹل یا رزسٹ، اس کو ہم سامنے لے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو ہوگا دیکھی جائے گی، نقصان ہوگا دیکھی جائے گی۔ یہ جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ حرف آخر یا لکیریں کھینچ لیتے ہیں اپنے اندر اور سامنے والے کے اندر، یہ ایک نیگیٹو شیطان کا ہتھیار ہے جو وہ وقت کے ساتھ ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اس ہتھیار سے میں نے اور آپ نے بچنا ہے جتنا ہو سکے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام، خواہ وہ چھوٹی نوعیت کا ہے، خواہ وہ بڑی نوعیت کا ہے، اس کام کا جو آغاز ہے وہ رب کے توکل کے ساتھ اور لوگوں کی مشاورت کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو اس کام میں خیر ہوگی۔ اور اگر یہ دونوں چیزوں کو آپ بالائے طاق رکھتے ہیں، نہ رب کی توکل کو ان کرتے ہیں، نہ لوگوں کی مشاورت کو ان کرتے ہیں،
وہاں پر نقصان یا پریشانی کا شاید 100% یا اس سے بھی زیادہ اندیشہ ہے۔ تو لفظ میری بھی بات سنو، اس کو تھوڑا سا کھولیں اور اب دور مت جائیں، اپنی ذات کو اپنے ہی سامنے رکھ کر پاسٹ کی ان چیزوں کو، ماضی کی ان چیزوں کو کھول کر دیکھیں کہ جہاں جہاں پر نقصان ہوا تو کن کن لوگوں نے منع کیا آپ کو کہ بھئی یہ کام نہ کریں، میری بھی بات سنیں۔ اس وقت یہ کانوں میں آپ کے آواز گونجی ضرور ہوگی، اس کو تھوڑا سا ذرا فوکس کر لیں گے، پھر اس جملے کو، اس لفظ کو شاید آپ سمجھ پائیں کہ ہاں ہم ماضی میں یہ کام کرنے لگے تھے، تو ماضی کے اس کام کرنے میں فلاں شخص نے ہمیں کہا تھا کہ بھی میری بھی بات سنو، لیکن ہم نے اس کی بات کو رد کیا اور ہم نے کہا نہیں، اس کو کیا پتہ، اس کو تو اگر پتہ ہوتا تو یہ اپنی لائف بہتر کر لیتا ہے۔ یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتاتا جاؤں آپ لوگوں کو کہ ضروری نہیں ہے کہ خوشحال آدمی آپ کو کوئی پازیٹیو مشورہ دے سکے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بدحال آدمی یا تنگ دست آدمی جو ہے اس کے پاس کوئی وہ نہ ہو۔ بدحالی کا سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، روزی کا سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہے۔ اگر کوئی کمزور حال کا کیفیت یا کوئی مڈل کلاس کا آدمی کسی پروموٹڈ یا ہائی کلاس کے آدمی کو کوئی مشورہ دے رہا ہے تو اس کی بات کے اندر بھی وزن ہوتا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہے یا آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھی میری بھی بات سنو، تو اس کو سن لینا چاہیے۔ لیکن یہ تب چیزیں آپ کو علم ہوں گی جب آپ ماضی میں جائیں گے۔ ماضی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ ماضی سے ہی ہمیشہ اصلاح ہوئی ہے، ماضی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں تھے، اور ماضی میں جو ایکشن کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو اقدام کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب حال کے اندر آتے ہیں یا مستقبل میں اسی طرح کی کیفیت دوبارہ آتی ہیں تو وہاں سے ہم نکل جاتے ہیں بچ کے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہاں ہم نے اپنی چالاکی سے، اپنی ہوشیاری سے ہم نے یہ جو چین ہے، یہ جو بارڈر لائن تھا، اس کو کراس کی ہے، یہ بھی ایک نقصان کی باعث بنتا ہے۔ اور جبکہ ماضی میں جب اسی کیفیت میں الجھے تھے تو اس وقت پھنسے ہم خود تھے، نکالا رب کی ذات نے تھا۔ تو یہ ایک چیز نہیں، کافی سارے اس کے فیکٹرز ہیں، کافی سارے اس کے ایلیمنٹس ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ میری بھی بات سنو۔ تو کوئی بھی چیز، خواہ وہ سائن بورڈ میں ہو، خواہ وہ کسی جگہ اناؤنس کیا جا رہا ہو، خواہ وہ کسی جگہ پر کچہری کے روپ میں، کسی جگہ کافی سارے افراد کے روپ میں، اگر کوئی آپ کو بات کہہ رہا ہے یا آپ کو رو کر کہہ رہا ہے کہ میری بھی بات سنو، خواہ وہ آپ کا چھوٹا بچہ ہے، خواہ وہ آپ کا بھائی ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، تو خدا را اس کی بات کو ضرور سنیے گا، اس کی بات کو درگزر مت کیجیے گا۔ پتہ نہیں اس کی بات کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو ترقی کی طرف لے جائے، یہ چیز ہے ساری۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس چیز کو کہ یہ جو کانسیپٹ، یہ جو موضوع آج کا ہے، اس کے اندر کیا چیز آپ نے اخذ کی اور حقیقت ہے یا نہیں ہے، تسلیم آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے اوپر ہم چھوڑ دیں۔ تو یہ ایسی لاجیکل اوتھینٹک بات ہے، کون سی؟ میری بھی بات سن۔ اب ہم اس بات کو دوسرے رنگ کی طرف آتے ہیں جو ایک گھر کا رنگ ہے۔ گھر کے رنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہ بڑی پرانی ایگزامپل ہے جی، آپ کو بھی اس چیز کا علم ہوگا۔ اب جیسے کچھ گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہولڈ، پوزیشن ہولڈ کرنا، اب پوزیشن جو ہے وہ مدر کی ہے یا فادر کی ہے، اور سیکنڈ پرسن میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی آیا ہے بہو کے روپ میں،